اس بات سے کسی کو انکار نہیں کہ پاکستان نے امریکی مفاد کے لیے دلیرانہ قدم اٹھائے اور مبصرین کے مطابق ISI کی مدد ہی تھی کہ امریکہ نے روس کو شکست دی۔ The U-2 operation in 1958 1958 کا U-2 آپریشن، جس میں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی آرمی سوویت یونین کا مقابلہ کر رہا تھا اور یہ امریکہ کو انٹیلیجنس فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ 6937 کمیونیکیشنز گروپ U-2s کو پشاور سے اڑا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا اور پاکستان سوویت یونین کی طرف سے جوابی حملے کا رسک لے رہا تھا، اس وعدے پر کہ امریکہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کولڈ وار جاری رہی اور جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو مجاہدین کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے امریکی امداد اور اسلحہ دینے کی حامی بھی پاکستان نے ہی بھری، اور اس طرح جہادی تنظیموں کے ساتھ ISI کے تعلقات قائم ہوئے۔ If we had not supported these groups, then who would have won the war? The important thing then was not who was getting the support, but who was capable of winning the war. The ISI encouraged the Mujahideen not only ISI نے مجاہدین کو روس کی 40th ریڈ آرمی کے ساتھ نہ صرف افغانستان میں لڑنے کے لیے تیار کیا، بلکہ جنگ کو سوویت سینٹرل ایشیا میں لے گئے تاکہ ان کی بیسس پر حملہ کیا جا سکے۔ یہ جگہیں آج ترکمانستان اور ازبکستان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سپر پاور کو اس کی سرحدوں کے اندر چیلنج کر رہے ہیں تو آپ اس کو مقابلے کی دعوت دے رہے ہیں، اور پاکستان نے ایسا نہ صرف ISI کے ذریعے بلکہ اپنی ملٹری فورسز کے کمانڈوز اور اعلیٰ سطح کے پلانرز کو افغانستان کے اندر مجاہدین کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج کر کیا۔ روس افغانستان سے نکل گیا، امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا، مگر ماہرین کے مطابق افغانستان میں پاکستان کے مفادات ختم نہ ہوئے تھے، اس لیے افغان طالبان اور ISI کے درمیان تعلقات قائم رہے۔ مگر 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی اتحاد کا حصہ بنا۔ اس کے باوجود پاکستان پر طالبان کی حمایت کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور اب تو امریکی میڈیا میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ISI حکومت کے کنٹرول میں نہیں بلکہ اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے۔ شجاع نواز پاکستان اٹس آرمی اینڈ دا وار ود ان کے مصنف ہیں۔ میری رائے میں بالکل غلط بیان ہے یہ، اس لیے کہ ISI کا بجٹ، ISI کا کنٹرول پاکستان کی حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ISI کوئی ایسے اقدام کرے جو کہ پاکستان کی حکومت نے اپروو نہ کیا ہو۔ گزشتہ برس ممبئی میں ہونے والے حملوں کا فوری الزام ISI کو دیا گیا، جبکہ بعد میں کالعدم جماعت لشکر طیبہ کا نام سامنے آیا، اور حال ہی میں حافظ سعید کی نظر بندی کے خاتمے کے بعد ISI اور انتہا پسند تنظیموں کے درمیان تعلقات کی بحث پھر سے زور پکڑ رہی ہے۔ پاکستان طالبان کے خلاف تو جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ابھی جنگ لشکر طیبہ کے خلاف بھی جاری ہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ کسی طرح سے وہ لشکر طیبہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ غلط ہوگا۔ آپ سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ القاعدہ کے خلاف ISI ہماری سب سے اہم اتحادی ہے، پھر وہ آپ سے کہیں گے کہ القاعدہ کے خلاف لڑائی میں یہ ہماری سب سے مشکل اتحادی ہے، اور یہی مشکل ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جہاں ISI کے کردار کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، وہیں ISI کی جانب سے دی گئی معلومات کے نتیجے میں القاعدہ کے بہت سے اہم رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔